اچھا، ہماری گفتگو یہاں سے ہے صفات و ثبوتی ذاتی الثالث۔ تیسری جو صفت ہے وہ حیات کی ہے۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں اس میں سے پہلی صفت علم کی تھی، دوسری قدرت کی تھی، اور تیسری کیا ہے؟ حیات کی ہے۔ مصنف یہاں پہ ایک بحث شروع کرتے ہیں کہ حیات کی تعریف کیا کی جائے گی، ڈیفینیشن کیا ہوگی۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مائک ہے ہمارے سامنے، موبائل ہے، جو جمادات ہیں، ان کو حیات نہیں کہا جاتا کہ ان کے اندر زندگی ہے، اور جب کہ جو پودے ہیں، درخت ہیں، انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے؟ زندگی ہے۔ یعنی پہاڑ جو ہیں، جو زمین کی مٹی ہے، اس کو حیات سے متصف نہیں کرتے، لیکن پودے وغیرہ کو اور اس سے کو کیا ہے؟ حیات سے متصف کرتے ہیں۔ باقی جو جانور ہیں، انسان ہیں، یہ تو ظاہری بات ہے حیات کے ساتھ متصف بھی ہیں۔ تو اصل جو بحث ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے کہ حیات کی ایسی تعریف کی جائے کہ جس میں پودے بھی شامل ہو جائیں، جانور بھی شامل ہو جائیں، اور جمادات کیا اس میں شامل نہ ہوں۔ تو حیات کی تعریف کے اندر کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو عنصر ہوں۔ ایک عنصر کو کیا ہے؟ فعل کہتے ہیں، جیسے ایکشن کہتے ہیں، اور دوسرے عنصر کو جو ہے وہ ادراک کہتے ہیں، اویئرنیس، کہ اس کو کچھ پتہ چلتا ہے۔ تو جس موجود کے اندر دو چیزیں ہوں، ایک اس کے اندر کوئی ایکشن ہوتا ہو، کوئی اثر ہوتا ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے اندر ایک قسم کا ادراک بھی ہو، اویئرنیس ہو، آپ کو پتہ چلے کہ اس کو کچھ ادراک ہو رہا ہے، جسے ہم شعور سے تعبیر کر سکتے ہیں، حس سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اگر آج کی جدید سائنس کو چھوڑیں اور قدیم زمانے میں آپ چلے جائیں، تو قدیم زمانے سے لوگ اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ یہ جو درخت ہیں، یہ جو پودے ہیں، ان کا فعل تو ہے ہی صحیح، اور وہ فعل کس سے ہے؟ یعنی نمو ہے، ان کی اپنی افزائش ہے، یعنی یہ بڑے ہوتے ہیں، پھر آگے ان کی تولید کا نظام ہے، ان سے کیا ہے؟ مزید ان کے بچے بنتے ہیں، جیسے کھجور کے درخت وغیرہ ہیں، اور باقاعدہ جو ہے وہ نر مادہ کا سیٹ اپ ہے ان کا۔ اور اسی طریقے سے یعنی فعل تو اس کے اندر اس طرح سے پایا جاتا ہے جو ان کی افزائش ہے خاص طریقے سے، اور اسی فعل کے اندر آج کل اگر جدید سائنس میں آ جائیں تو بہت سارے پودے، جب ان کے اوپر تحقیق ہوئی تو یہ بات سامنے آئی کہ خود جو زمین کے اندر سے پانی لینا، نمکیات لینا، اور اپنے کام کی چیزوں کو لے لینا، باقی چیزوں کو کیا چھوڑ دینا، یہ بھی کیا اس پودے کا اپنا فعل ہے، ایک ایکشن ہے اس کا۔ اور بعض پودے تو ایسے کشف ہوئے کہ جو سردیوں کے جو ایام ہوتے ہیں اس میں پانی باقاعدہ جو ہے وہ اپنے اندر سٹور بھی کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، اور پھر جب گرمیاں ہوتی ہیں اور پانی خشک ہو جاتا ہے تو وہ اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں اپنی بقا کی خاطر۔ اور بعض پودے کے اندر یہ بھی دیکھا گیا کہ جس طرف سورج جاتا ہے وہاں سے روشنی لینے کے لیے اپنا جو رخ ہے وہ اپنا رخ بھی کیا بدلتے ہیں، اور بعض پودوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ زمین کی جو بھی کشش ثقل وغیرہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی جڑوں کو کہاں سے کہاں پھیلانا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کو بھی وہ طے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مصنف نے کہا کہ خود جو موسم کے اثرات ہیں سردی اور گرمی کے حوالے سے، اس حوالے سے اس نے کس طرح کا پھل بنانا ہے یہ بھی خود ریئیکٹ کیا ہے۔ اگر ایک درخت اور ایک پھل جو ہے وہ سردی والے ماحول میں بنتا ہے اور پودا وہاں پہ بنتا ہے، تو اگر اس کو آپ گرمی والے ماحول میں لے کر آئیں گے تو وہ وہاں پہ اس طرح کا ایکٹ نہیں کرے گا، اس طرح کا فیل آپ کو نہیں دے گا۔ اور پیاز کی مصنف نے مثال دی ہے کہ سردیوں کے علاقوں کے جو پیاز ہوں گے تو وہ اپنی جلد کو جو ہے وہ موٹا بنا دیتے ہیں، پیاز کا جو ایک تہہ ہوتی ہے، پرت ہوتی ہے، تاکہ اس کے اوپر سردی کے اثرات کہیں کم ہوں۔ جبکہ گرمیوں کے علاقے کے آپ پیاز دیکھیں گے تو وہاں پہ وہی جو پیاز ہے وہ اپنی جلد کو کیا ہے؟ باریک بنائے گا، زیادہ موٹا نہیں بنائے گا۔ یعنی بیج وہی پیاز کا ایک ہی ہے، لیکن مختلف ماحول میں، مختلف زمین میں آپ اگاتے ہیں تو اس کے کیا الگ ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا عجوہ کھجور کے بارے میں ہے کہ فقط جو مدینہ کا ماحول ہے اور وہاں کی جو مٹی ہے اسی میں یہ کیا ہے؟ اگتی ہے۔ اس کے کئی درخت اور کئی سیٹ اپ بیج وغیرہ ادھر عراق میں لگانے کی کوشش کی گئی، یہاں پہ نہیں اگی، ٹھیک ہے۔ اس کا یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں قدیم زمانے سے چلتی آ رہی ہیں کہ پودے جو ہے وہ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق ری ایکٹ ان کے اندر پایا جاتا ہے، تو یہ فعل ان کے اندر پایا جاتا ہے۔
اس کے بعد خود ادراک کا مرحلہ بھی ان کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ سمجھتے بھی ہیں، ادراک بھی کرتے ہیں۔ مصنف نے کہا کہ جدید دور میں تو یہ تجربات ہو رہے ہیں کہ خود جو موسیقی کی آوازیں پیدا کر کے، دیگر آوازیں پیدا کر کے پودوں کے جو ہے وہ ری ایکشن اس کے اوپر کیا ہے محسوس کیے گئے۔ اور اگر آپ فقط اپنی طور پہ دیکھنا چاہیں تو بہت سارے جو پودے ہیں جو سورج کی روشنی کو لینے کے لیے اپنا رخ بدلتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا کیا ادراک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو مزید سرچ کریے اے آئی وغیرہ پہ کہ پودوں میں جو ہے وہ ادراک کی کیا سطح ہے، تو وہاں پہ یہ چیزیں جدید آئیں گی کہ ایک پودے کو جب کاٹا جاتا ہے تو اس کے اندر پوری ایک لہر سی بنتی ہے اور وہ خاص قسم کے کیمیکل خارج کرتا ہے، اور اس کی ایک جو خاص خوشبو بنتی ہے، جیسے گھاس کو کاٹ رہے ہیں، یہ جو خاص خوشبو بنتی ہے وہ ایک الارم دے رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کیا ہے کٹنگ ہو رہی ہے، میرے اوپر حملہ ہو گیا، تاکہ دوسروں تک یہ خوشبو پہنچائے۔ اس طرح کے انہوں نے باقاعدہ ایک جو احساس ہے، شعور ہے، اس کی سائنس نے پوری کیا ہے تحلیل کی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں کیا ثابت ہو چکی ہیں۔ تو لہٰذا یہاں سے جو ہے وہ حیات کی یہ تعریف بنی کہ ہر وہ موجود جس کے اندر ایک فعل آپ کو نظر ہے کہ وہ بڑا چھوٹا ہو رہا ہے، اولاد اس کی بن رہی ہے، اور فعل کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک قسم کا ادراک نظر ہے، یہ مختلف ماحول اور مختلف آوازیں اور مختلف سیٹ اپ جب اس کے اوپر کیے جاتے ہیں تو اس کے مطابق یہ اپنے حالات بدل لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایسا سیٹ اپ رکھا ہوا ہے کہ اسے یہ پتہ ہے کہ فلاں ماحول میں مجھے کیا کرنا ہے، فلاں ماحول میں مجھے کیا کرنا ہے اور کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ تو ادراک کی ایک کیفیت ہے، چاہے وہ چھوٹا مرحلہ ہے، حس کا ایک مرحلہ کہہ دیں، بڑا شعور آپ نہ کہہ دیں، چھوٹا ایک حس کہہ دیں، تو ایک حس کا مرحلہ بھی موجود ہے۔ فعل کا کیا مطلب ہے، ری ایکٹ ہونا، انفعال جسے ہم کہتے ہیں، کسی سے اثر قبول کرنا، وہ والا بھی اس کے اندر مرحلہ موجود ہے۔ تو کم از کم جس کے اندر یہی فعل اور ری ایکٹ کرنے والا ایک مرحلہ موجود ہو اور ادراک والا ایک مرحلہ موجود ہو، تو وہاں پہ ہم یہ طے کر لیں گے کہ یہ چیز جو ہے وہ زندہ ہے، اس کے اندر کیا حیات ہے۔ اور جب یہ مرحلہ تھوڑا مضبوط ہو جائے گا، یعنی آپ کیا کہیں کہ ادراک تھوڑا مزید اگلے مرحلے پہ چلا جائے، تو وہ پھر مرحلہ کیا ہے، جانوروں کا شروع ہو جائے گا کہ پودے کے اندر تو فقط یہ ہے کہ سورج وغیرہ کو اور ماحول وغیرہ کو ادراک کرنا، جانور تو کیا ہے باقاعدہ انسانوں کا جو رہن سہن ہے، مالکوں کا جو اس کے ساتھ رویہ ہے، خصوصاً جو کتے وغیرہ، یہ اس کو تو باقاعدہ ایک شعور کے قریب حد تک کیا اس کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرا مالک ہے، اس کے ساتھ میں نے وفا کرنی ہے، کیا کرنا ہے، یعنی ادراک کا وہاں پہ ایک بڑا مرحلہ ہے۔ اور خود فعل کا وہاں پہ مرحلہ دیکھیں تو وہ بھی ان کے اندر کیا زیادہ ہے، خود متحرک بالارادہ ہیں، یعنی اپنی ارادے سے جگہوں کو چینج کرتے ہیں، حرکت کر سکتے ہیں، ایک فعل اور ایکٹ کا مرحلہ وہاں پہ اور زیادہ ہے۔ یہی جب آپ انسان میں آ جاتے ہیں تو انسان کے اندر اور یہ بڑھ جاتا ہے، وہاں پہ ایک پھر تعقل کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، غور و فکر کا، کہ جس میں انسان جو ہے وہ بہت سارے نتائج نکالتا ہے، کلیات کو درک کرتا ہے، وہاں سے وہ ترقی کرتا ہے، نئے نئے نتیجے نکالتا ہے۔ اور پھر احساس کا جو مرحلہ ہے وہ بھی اس کے اندر غم کے احساس، خوشی کے احساس، اور ماحول کی وجہ سے اس کا پریشان ہو جانا، خوش ہو جانا، یہ نظام ہے۔ اور خود اس کے اندر ایک باقاعدہ روح کی ترقی کا ایک سیٹ اپ ہے کہ پہلے ایک اور طرح کی اس کی سوچ ہوتی تھی، اور طرح کے جذبات ہوتے تھے، پھر وہ اس کے اوپر وہ محنت کرتا ہے اپنی، جسے ہم کیا کہتے ہیں، روح کو کمال کی طرف لے کر جانا، اسے ایک بہترین انسان بنانا کہ اس کے جذبات اچھے ہوں، اس کے شوق اور ذوق بدل جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم سارے اسی چیز کی محنت کر رہے ہیں کہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا، ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے انسان اپنے آپ کی محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو بناتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے یہ جو فعل کا جو مرحلہ ہے نا، یہ بہت زیادہ ہے، یعنی جانوروں اور پودوں سے ہٹ کے ہے، یہ اپنی باڈی اور جسم کو بھی بناتا ہے، اور اسی طریقے سے جو اپنی روح ہے اس کو بھی کیا یہ کمپلیٹ کرتا ہے، اسے بھی کیا کمال کی طرف لے کر جاتا ہے۔ علم کی معلومات کا اضافہ کرنا، اپنے شعور اور احساس کو چینج کرنا، اپنے ذوق کو بدلنا، ایک شوق کو چھوڑنا دوسرے شوق کی طرف منتقل ہونا، ایک ذوق کو جو ہے وہ چینج کر کے دوسرے ذوق میں کیا ہے چلنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی چل رہی ہیں اندر۔ تو اس طرح کی چیزیں کیا ہے ہمیں جانوروں میں بھی دیکھنے میں نظر نہیں آئیں گی۔ پھر مصنف کہتے ہیں کہ جب آپ یہ مادی چیزوں کی دیکھیں تو اگر آپ مادہ سے آپ غیر مادہ میں ہیں کہ جب جسم کی قید سے آزاد ہوتا ہے وجود، ملائکہ کی مثال ہے، فقط انسان کے روح کی مثال ہے، تو ادھر اس کے جو ادراک کی کیفیت ہے اور اس کے جو فعل کی کیفیت ہے وہ مزید ترقی کر جاتی ہے، اس کے اندر ایک اور عروج آ جاتا ہے شعور کا جو ادراک ہے اور باقی چیزوں کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کم از کم جو حیات کے لیے ہے وہ فعل اور ادراک، یہ دو چیزیں کیا ضروری ہیں کہ ایک وہ ایکٹ کرے اور دوسرا کیا کسی حد تک اس کے اندر شعور ہو۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات میں آئیں گے تو کیا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود نہیں ہیں؟ مثلا کہتے ہیں پیچھے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اس کے پاس علم ہے
اور علم بھی اس کا ایسا ہے کہ جو کسی سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے، اور ذرے ذرے کا اسے علم ہے۔ تو جس کے پاس ادراک اتنا عظیم ہو، عظیم مرلے کا ہو، تو اسے پھر کیوں نہ زندہ کہا جائے؟ اسے آپ پھر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی جمادات کی طرح ہے اور ایک مادہ ہے، یعنی اس کے اندر تو باقاعدہ ایک علم ہے، ایک قدرت ہے۔ وہ جیسا وہ سیٹ اپ بنا رہا ہے، نظام بنا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ادراک چھپا ہوا ہے۔ تو ادراک جو ہے وہ زندگی کا کیا ہے، کیا کہتے ہیں، حیات کا کیا ہے، ایک دوسرا جز ہے۔ اور پہلا جز اگر آپ فعل کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہم پیچھے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ پوری جو مخلوق ہے، پوری کائنات ہے، یہ اس کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے وہ انفعال نہیں ہے، ری ایکٹ کرنا نہیں ہے، کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کی وجہ سے جو ہے نا اسے تکلیف پہنچے یا اسے غم کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے یا غصے کی کیفیت میں آ جائے۔ اللہ کی اندر یہ صفات نہیں ہے، جیسے ہم علم کلام میں کیا تعبیر کرتے ہیں کہ اس کی ذات محل حوادث نہیں ہے، کہ وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ پھر انسان اس کی جو رحمت ہے اور اس کے جو غضب ہیں، اس کی تفسیر اور طرح سے کی جاتی ہے، کہ اس کی رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے کوئی دل ہے اور وہ بڑی ایک محبت اندر محسوس وہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رحمت کیا مطلب، انسان کو انعام دے رہے، ٹھیک ہے، اس کا انعام دینا کسی کو، یہ رحمت ہے۔ اور غضب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی غضب آ چکا ہے اور ایک وہ غصے کی حالت میں چلا گیا، اس کی حالت چینج نہیں ہوتی، بلکہ غضب کیا مطلب ہے کہ انسان کو کیا ہے، عذاب دیتا ہے، ٹھیک ہے، انعام نہیں دیتا۔ تو اس کا نوازنا، اس کا نہ نوازنا، اس کو پھر ہم اپنے الفاظ میں کیا رحمت اور غضب سے کیا تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے وجود میں جو ہے وہ چیزوں سے انفعال، یعنی ایک چیزوں کی وجہ سے ری ایکٹ کرنا، ری ایکشن ہونا، یہ چیز اس کے اندر نہیں ہوگی، اس کے وجود کے اندر۔ لیکن فعل تو اس کا ہے، وہ وجود عطا کرتا ہے، کائنات بناتا ہے، نظام بناتا ہے، تو یہ جو اس کا فعل ہے اس کا اثر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو حیات کی تعریف ہے کہ جس کے اندر کوئی اثر ہو، جو اثر کو ظاہر کرتا ہو اور ادراک بھی رکھتا ہو، یہ دو اثر کو ظاہر کرنا، پوری کائنات اس کی اثر ہے، اور اس کے پیچھے اس کا علم اور ادراک ہے، اس کا جو ہے وہ شعور ہے۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اللہ کی حیات ہے، آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس کیا حیات نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفعال اس کے پاس نہیں ہے، ری ایکٹ ہونا، اور ری ایکٹ ہونا ایک نقص ہے، ظاہری بات ہے، کسی چیز سے انسان ری ایکٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے وہ کیا نام ہے، غم کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور اس حالت میں تو یہ بھی انسان بھی اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں تاکہ انسان کسی کے کہنے کی وجہ سے انسان غم کی حالت میں نہ جائے یا زیادہ خوشی کی حالت میں نہ جائے۔ جو زہد کی ہم صفات پڑھتے ہیں کہ انسان اپنی تربیت کرے، ان چیزوں کی جو محبت ہے وہ دل سے نکالے تاکہ اس کے دل کے حالات کیا اوپر نیچے نہ ہوں، کوئی دنیا سے کچھ اس کا چلا جائے، مال اس کو نہ مل سکے تو وہ حالت اس کی نہ بدلے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک مضبوط جسے کہتے ہیں ارادوں کا جو مالک انسان ہے، تو یہ تو ہر کوئی اس کے اوپر محنت کر رہا ہے نا کہ اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے کر جانا تاکہ وہ ماحول کی وجہ سے اثر انداز نہ ہو، اور ایک جو اس کی کمال کی سوچ ہے وہ اپنے کام ایک جگہ پہ کیا ہے، کام کرتی رہے، ٹھیک ہے۔ یہی نہیں کہتے کہ بھئی ابھی آپ نئے نئے فیلڈ میں ہیں تو آپ لوگوں کی تنقید کو کیا ہے برداشت نہیں کر پا رہے، آپ کو جو ہے یہ سیکھنا پڑے گا، اس کو اگنور کرنا کیا ہے سیکھنا پڑے گا تاکہ آپ اس چیز کو کیا ہے برداشت کر سکیں، اور تبلیغ کے مرحلے میں پھر آپ کے لیے کیا ہے اس کے اوپر اثر نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان اپنے روح کے اوپر کیا ہے کمال کی محنت کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے وہ اللہ کے وجود میں تمہیں نظر نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے وہ وجود جو جسم سے خالی ہو جاتا ہے اور فقط ایک اس کیفیت میں ہوتا ہے، اس کے اندر بھی چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ تو یہ چیزیں کیا ہے ماحول سے جو اثر انداز ہوتی ہے تو وہ ایک قسم کا نقص ہوتا ہے، انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں محسوس نہ کروں، میں احتیاج نہ کروں، لیکن ہو جاتا ہے اس طریقے سے، حالات اس کے پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ ایک قسم نقص ہے۔ اور اللہ کی تعالیٰ کی ذات کی جو حیات ہے وہ ہر قسم کے نقص سے کیا پاک ہے، کیونکہ واجب الوجود ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہاں سے مصنف نے شروع کیا حیات کی تعریف سے، اور پودوں سے، جانوروں سے، انسانوں سے، ملائکہ سے ثابت کیا کہ اللہ کی حیات بھی کیا اسی طریقے سے ثابت ہے، کیونکہ یہ دو صفات آپ ثابت کر سکتے ہیں، اور ایک اس کا اثر بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں، فعل بھی، اور فعل کے ساتھ ساتھ کیا ثابت کر سکتے ہیں، اس کا ادراک اور اس کا علم بھی کیا ثابت کر سکتے ہیں، جو کہ جو پہلی دو صفات تھیں، ایک علم کی صفت اور قدرت، وہاں پہ یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کے وجود میں اثر اور جو مؤثر اور علت اور معلول کے بحث میں وہ چیز بھی کیا ثابت ہو چکی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اگر ملا کے رکھتے ہیں تو اس سے اللہ کا فعل بھی ثابت ہو جاتا ہے اور اللہ کا ادراک بھی ثابت ہو جاتا ہے، پس نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کی حیات بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کیا بحث کا خلاصہ ہے۔ اب چلتے ہیں جو ہے عبارت کی طرف۔ تعریف الحیات، شروع کہاں سے کیا؟ حیات کی تعریف سے۔ مفہوم الحیات من المفاہیم الواضحۃ لدى الاذہان، حیات کا جو معنی اور مفہوم ہے یہ ان مفاہیم میں سے ہے کہ جو لوگوں کے ذہن کے نزدیک واضح بات ہے۔
وہ یمکن تحدید ہو، لیکن اس کی تحدید اور اس کی حد بندی اور تعریف کی جا سکتی ہے ان الفاظ میں۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ بے اتصاف الموجود ہے، کہ کوئی موجود متصف ہو جائے دو چیزوں کے ساتھ۔ پہلی چیز بالفعل، ایک فعل کے ساتھ یعنی اثر کے ساتھ، وہ اثر دکھلائے، وہ ایکٹ کرے، ایکشن اس کے اندر ہو۔ اور دوسرا کیا ہے، ادراک کے ساتھ، اس کے اندر اویئرنیس ہو، وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہو، شعور اور علم رکھتا ہو۔ تو جس بھی موجود کے اندر یہ دو چیزیں ملیں گی کہ وہ ایکٹ کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی حرکت کر رہا ہے، کوئی اثر اس کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، اس کے اندر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ سمجھتا بھی ہے، شعور بھی رکھتا ہے، چیزوں کو محسوس بھی کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں جب ہو جائیں گی تو وہ اس سے کیا کہیں گے کہ یہ حیات ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں ان کو ہم پھر زندہ نہیں کہہ سکتے، پتھر کو ہم زندہ نہیں کہہ سکتے کہ پتھر مردہ ہے یا زندہ ہے، درخت کو ہم زندہ اور مردہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَزَعٌ، اور یہ معنی کہاں سے نکالا گیا بھئی؟ یہ کہتے ہیں منتزع، یہ نکالا گیا من ملاحظت جمیع مراتب الحیات، کہ ہم نے دیکھا، ملاحظہ کیا جو زندگی کے مختلف مراتب ہیں، زندگی کے جو مختلف درجات اور کیٹیگریز ہیں چیزوں کی، ان کو ہم نے دیکھا کہ الموجودت فی الکائنات الحیہ، وہ حیات کے جو موجود ہے اس کائنات میں کہ جو کائنات کے حیہ ہے، یعنی جو زندہ کائنات یا زندہ جو چیزیں ہیں، کائن حی کیا کہتے ہیں، زندہ چیزیں، یعنی جو بھی زندگی رکھنے والی چیزیں تھیں، جب ان کو ہم نے دیکھا تو ہمیں خلاصے کے طور پہ یہ دو ہی چیزیں نظر آئیں کہ کم از کم حیات کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے، ایک ایکشن اور دوسرا کیا ہے، اویئرنیس، فعل اور ادراک۔ حتی الحیات النباتیہ والحیوانیہ، حتیٰ کہ نباتی حیات کو دیکھیں اور حیوانی حیات کو دیکھیں، ان کو بھی دیکھیں تو ان کے اندر بھی یہ دو چیزیں کیا ہیں، موجود ہیں۔ فإن النبات حی، کیونکہ جتنے بھی نباتات ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہیں، حی شمار ہوتی ہیں۔ اب حی کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے، ایک فعل کو ہم نے ثابت کرنا ہے اور ادراک کو ثابت کرنا ہے۔ بمعنی حی کس معنی میں ہے کہ ان لہو نمون، کہ ان کے لیے کیا نمو ہے، تو نمو کیا ہو جائے گا، فعل ہو جائے گا کہ ان کی افزائش ہوتی ہے، یہ خود بڑے ہوتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، تولید کا نظام ہے، نمو ایک پائی جاتی ہے۔ دوسرا کیا حس بھی ہے، یہ ماحول کو محسوس کرتے ہیں، آوازوں کو محسوس کرتے ہیں، باقی چیزوں کو یہ محسوس کرتے ہیں، یعنی شعور بھی ہے، ادراک بھی ہے۔ وقد التفت الانسان منذ القدم، انسان پرانے زمانے سے متوجہ ہے کس بات کی طرف کہ الی حالت الحس و شعور فی النباتات، کہ نباتات میں ایک ایسی حالت ہے کہ جس کو ہم حس اور شعور کی حالت کہتے ہیں، کہ نباتات بھی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ عندما لاحظہ، اس وقت کہ جب انسان نے لحاظ کیا، دیکھا، ملاحظہ کیا، کیا ملاحظہ کیا کہ انفعالہا، کہ یہ اثر انداز ہوتے ہیں، نباتات کیا ہے، منفعل ہوتے ہیں، یعنی اثر قبول کرتے ہیں تجاہ ما یحیطھا من المؤثرات البیئیۃ المختلفۃ، کس کے مقابلے میں اثر قبول کرتے ہیں، کہ جو یہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، کس کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، من المؤثرات، وہ چیزیں کہ جو اثر انداز ہوتی ہیں، البیئۃ مختلفۃ، مختلف ماحول کی، بیہ یعنی مختلف ماحول، مختلف ماحول کی بہت مختلف طرح کی جو چیزیں اثر انداز ہونے والی ہیں، ان سے یہ کیا ہوتے ہیں، منفعل ہوتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے یہ ایک ری ایکشن دیتے ہیں، ان کی وجہ سے اس کے اندر ایک اثر کیا پیدا ہوتا ہے، یہ چیز انسان دیکھ رہے ہیں۔ کتخدین بعضها الماء ایام الشتاء لتستفید منه ایام الحر والجفاف، جیسا کہ جو بعض پودے ہیں، بعض جو درخت ہیں، وہ پانی کو کیا تخزین، خزانہ کر لیتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں اپنے تنے کے اندر یا جڑوں کے اندر، کون سے دنوں میں، ایام الشتاء، سردی کے دنوں میں، لتستفید منه، تاکہ اس پانی سے استفادہ کریں، ایام الحر والجفاف، جب خشکی کے دن ہوں گے، ہر گرمی کے دن ہوں گے تو وہ اس سے استفادہ کریں۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ انفعال کی کیفیت ہے، ماحول سے اثر انداز ہونے والی کیفیت ہے۔ وَكَتَوَجُّهِ بَعْضِهَا إِلَى مَصَادِرِ النُّورِ وَالْحَرَارَةِ، اور اسی طریقے سے بعض جو پودے ہیں وہ توجہ کرتے ہیں، باقاعدہ اپنا رخ کیا ہے پھیرتے ہیں، کس کی طرف، إِلَى مَصَادِرِ النُّورِ وَالْحَرَارَةِ، جو نور اور حرارت کا مرکز ہے، جہاں سے گرمائش آ رہی ہے، جہاں پہ روشنی آ رہی ہے، اس کی طرف کیا ہے، اپنا رخ کیا پھیرتے ہیں، لِتَسْتَفِيدَ مِنْ أَشْعَتِهَا، تاکہ وہ اس کی شعاؤں سے کیا کریں جی، استفادہ کریں، فی تحلیل غذائها، اپنی غذا کو تحلیل کرنے میں، ہضم کرنے میں وہ یہ استفادہ کرتے ہیں۔ وَكَتَكَيُّفِ بَعْضِهَا مَعَ الْمَنَاخِ الْحَاكِمِ فِي الْبِيئَةِ الَّتِي تَتَوَاجَدُ فِيهَا، جیسا کہ بعض جو ہیں وہ تکیف یعنی مطابقت رکھتے ہیں، مع المناخ، مناخ یعنی آب و ہوا، اس آب و ہوا سے کہ الحاکم جو مسلط ہے، فی البیئہ اس ماحول میں کہ الَّتِی تَتَوَاجَدُ فِيهَا، کہ جس میں وہ نباتات پائے جاتے ہیں، یعنی جس بیہ اور جس ماحول میں وہ نباتات پائے جاتے ہیں، وہاں کی جو آب و ہوا جو حکومت رکھتی ہے، سلطنت رکھتی ہے، اس کے تحت وہ پودے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں،
جیسا ماحول ویسا کیا ہے وہ پھل دینا شروع کر دیتے ہیں. حیث یرا مثلا مثال کے طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ان البصل کہ وہ پیاز کے الذی ینبت فی المناطق البارۃ کہ وہ پیاز کے جو مناطق کے بارہ میں اگتا ہے وہ کیا ہے غلیظ و طبقات ہے، اور اس کے جو طبقات ہیں اس کے جو تہیں ہیں وہ کیا ہیں غلیظ یعنی موٹی ہوتی ہیں. والذی ینمو فی المناطق الحارہ رقیقھا اور جو کہاں پہ اگتا ہے مناطق حارہ میں یعنی گرم علاقوں میں جو پیاز اگتا ہے اس کی جو تہ ہے وہ کیا ہے رقیق ہے، پتلی جو ہے وہ تہ ہے. وغیر ذالک اس کے علاوہ بہت ساری کیا آپ کو مثالیں ملیں گی. تو یہ ساری چیزیں کس کو بیان کرتی ہیں کہ وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ ایک ماحول کو محسوس کر رہے ہیں. وقد کشف العلم الحدیث اور جدید جو علم ہے یعنی جدید سائنس ہے اس نے پردہ اٹھایا ہے عن جوانب اخرى خفیہ بہت سارے دیگر جوانب سے کہ جو بڑے ہی خفی ہیں، بڑے ہی کیا ہیں پوشیدہ جوانب ہیں. لحالت الحس و شعور فی نباتات کے نباتات میں کس طریقے سے جو ہے وہ حص اور شعور ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ محسوس کرتے ہے، اس کے بھی جو ہے وہ ایک قسم کی درد کی کیفیت بھی کیا کہتے ہیں کہ ایک قسم کی درد کا کیا کیفیت اس کی بھی ہے. ٹھیک ہے، یہی جو ہم کہتے ہیں ویجیٹیرین کو جواب دیتے ہیں کہ آپ سبزیاں تو کھاتے ہیں اور کہتے ہیں سبزیاں ہم کاٹ رہے ہیں تو ان کی زندگی ہم نہیں ختم کر رہے، جبکہ چکن اور گائے وغیرہ کی کہتے ہیں کہ ان کی زندگی ختم ہو رہی ہے. تو زندگی تو دونوں کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، زندگی جب دونوں کے اندر موجود ہے تو آپ تو دونوں کی زندگی ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ہم تو زندگی کی حفاظت کرنے والے ہیں اور زندہ چیزوں کو ہم نہیں چھیڑتے، اپنے زندہ رہنے کے لیے ہم دوسرے کی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگاتے، ہم تو وہ بڑے بہترین لوگ ہیں. تو ہم کہتے ہیں اب ٹھیک ہے آپ جانوروں کی زندگی داؤ پہ نہیں لگا رہے، لیکن یہ جو نباتات ہیں ان کو کس نے کہا کہ یہ مردہ ہیں؟ یہ بھی تو زندہ ہیں، آپ ان کی زندگی بھی تو ختم کرتے ہیں. جدید سائنس نے اس چیز کو ثابت کی ہے کہ باقاعدہ ان کو کاٹا جاتا ہے تو ان کے بہت سارے کیمیکل خارج ہوتے ہیں، پورا ایک احساس جس طرح ہوتا ہے، وہ اگرچہ عقل اور دماغ کی طرح تو نہیں ہے ان کے اندر ایک عقل اور اس کی طرف سگنل جائیں، لیکن بہرحال وہ چیز تو ہے کہ ان کی زندگی ختم ہوتی ہے، یہ مردہ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم کیا نکالتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے لیے کسی دوسرے کی زندگی کو ختم نہ کریں تو پھر پیچھے یہ پتھر اور مٹی بچتی ہے. تو پھر تو آپ کیا ہے پتھر اور مٹی کے اوپر گزارا کریں اور ویجیٹیرین کے بجائے اپنا نام کیا ہے کوئی اور رکھ لیں کہ ہم پتھر کھانے والے ہیں، مٹی کھانے والے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر کیا زندگی نہیں ہے. لیکن ادھر بھی جب جائیں گے تو پھر جدید سائنس نے تو یہ بھی کشف کر دیا کہ ان کے اندر بھی حرکت موجود ہے، ادھر بھی کیا چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں اور کیمیکلز ہیں وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی آپ کھا جاتے ہیں. پھر تو یعنی آپ تو کسی چیز سے بچے بھی نہیں ہیں نا، ایک زندہ جو ہے وہ دوسرے زندہ کو کھا رہے ہیں، یعنی یہی جو آپ مادہ وغیرہ لے ہیں سب ہر چیز کو کھا رہے ہیں. تو اصل اصول تو کیا ہے کہ جس نے بنایا ہے اس نے کس کو اختیار دیا ہے، کس کو اس نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے. اس نے اگر یہ اختیار دیا ہے کہ بھئی آپ سب سے افضل ہو، آپ بہترین ہو، آپ فلاں کی زندگی کو ختم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ فلاں کی زندگی کو ختم کر سکتے ہیں. آپ گھر بناتے ہیں، کیڑے مکڑے ہیں وہاں پہ سارے، ان سب کو وہاں سے کیا نکال دیتے ہیں نا، باہر کر دیتے ہیں. تو آج تک احتجاج ہوا کہ یہ جی دیکھو جی انہوں نے اتنی بڑی فیکٹری بنائی جہاں پہ جو ہے وہ کیڑوں کے کیا نام چیونٹیوں کے بہت بڑے زیادہ بل تھے، لال بیگ شریف رہ رہے تھے سارے، ٹھیک ہے، باقی رہ رہے تھے، ان کی زندگی جو ہے انسانوں نے ختم کر دی اور کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، وہ سارے کیا کہیں گے کہ بھئی ہم افضل ہیں، بھئی ہماری زندگی کیا مقدم ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ان کو ہم ختم کر دیں گے. تو یہ کس نے ان کو حق دیا ہے کہ ایک زندگی کی خاطر دوسری زندگی کو ختم کریں؟ تو بات ادھر ہی آ جائے کہ بھئی جس نے خلق کیا اسی نے حق دیا. اس نے کہا کہ آپ اشرف المخلوقات ہو، آپ کے لیے سب چیز پیدا کی گئی ہے، آپ کو جو ہے وہ اہمیت ہے، آپ اشرف ہو، باقی ساری چیزیں آپ کی غلام ہیں. تو انسان کو انسان کا غلام نہیں بنایا، لیکن جتنے حیوانات، نباتات، جتنی مخلوقات یہ ساری مسخر ہیں، یہ حضرت انسان کے لیے کیا ہیں یہ ساری چیزیں پیش کی گئی ہیں. لہٰذا یہاں پہ بھی کوئی بحث نہیں آگی کہ انہوں نے جو ہے وہ جانوروں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا اور ان کو حقوق نہیں دیے، ان کو نکال دیا اپنی جگہوں سے اور ان کو جو ہے وہ یہ کر دیا وہ کر دیا. ایسی کوئی بحث نہیں آئے گی. تو جو یہ بحث کرتا ہے وہ پھنسے گا. ٹھیک ہے، جو یہ بحث کر رہے گا نا کہ یہ ہم نے دوسرے کی زندگی کو ختم نہیں کرنا، دوسرے کی زمین کے اوپر ہم نے قبضہ نہیں کرنا، زندہ رہنے کا ہر جیون کو، ہر کیا ہے زندہ چیز کو زندہ رہنے کا حق ہے، اس کلیے پہ آئیں تو پھر تو پھنسیں گے بھائی. ٹھیک ہے، تو آخر پہ وہیں پہ آنا پڑے گا کہ یہ جو اخلاقیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی تو پھر مسئلہ حل ہوگا. ورنہ آپ ذہن پہ بناتے جائیں گے تو ٹھیک ہے آج آپ لال بیگوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، چمٹیوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ مرغیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، چکن کے لیے اٹھا رہے ہیں، تو کل ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانا چھوڑ دے. ٹھیک ہے، تو پھر معیار کیا ہے کہ آپ اگر ہر زندہ کی بات کرتے ہیں پھر ہر زندہ کو ویلیو دو نا. واضح انشاءاللہ. اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ علم حدیث نے، جدید سائنس نے تو باقاعدہ پردہ اٹھایا ہے عن جوانب اخرى
ایسی جو ہے وہ خفیہ چھپی ہوئی جو ہے وہ جوانب سے اس سے پردہ اٹھایا ہے کہ جو لحالت الحس و شعور فی النباتات، کہ جو نباتات میں حس کی حالت کو بیان کرتی ہیں، ایک شعور کی حالت کو کیا بیان کرتی ہیں. کل انفعال للصوت والموسیقی، جیسا یہ تجربے باقاعدہ ہوئے ہیں کہ آواز اور موسیقی کی وجہ سے ان کے اندر بھی کیا ہے ایک قسم کا انفعال پائے جاتے ہیں. انفعال یعنی ری ایکشن ہے، وہ پودے کیا ری ایکٹ کرتے ہیں اس کو، ماحول کو. فالنمو و مرتبہ من الفعل، پس یہ جو نمو ہے افزائش جو پودوں کی ہو رہی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ فعل کا ایک مرتبہ ہے جو زندگی کے لیے کیا ہے پہلا عنصر ہے. اور حس شعور اور جو انفعال ہے یہ کیا ہے مراتب من الادراک، یہ ادراک کے کیا ہوگے مرتبے ہوگے. تو کم از کم جس کے اندر فعل آ گیا یعنی ایکشن آ گیا اور ادھر سے کیا ادراک آ گیا تو وہ چیز کیا ہو جائے گی زندہ ڈکلیئر ہو جائے گی. اس کو ہم کیا کہہ دیں گے کہ آج کی دنیا میں اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے کہ حیات ہے، اس کے پاس کیا جی زندگی ہے. وَتَتَجَلَّ الْحَيَاةُ فِي الْحَيْوَانَاتِ بِصُورَةٍ أَرْقَى وَأَكْمَلَ، اور یہی جو حیات ہے یہ تجلی کرتی ہے یعنی زیادہ واضح ہو جاتی ہے. کس میں جی حیوانات میں. حیوانات میں تو یہ بہت ہی ارقا، بہت ہی جو ہے وہ بلند اور اکمل ترین صورت کے ذریعے سے یہ حیات سامنے آتی ہے. فالفعل والادراک فیہا، حیوانات کے اندر جو فعل اور ادراک ہے یہ دو چیزیں ہیں، یہ کیا ہے متطوران ہیں، یہ زیادہ کیا ہے تطور اور ترقی میں ہوتی ہیں. اما فی النباتات، جو کہ نباتات میں تھی. والحیات فی الانسان، اگر آپ انسان کے اندر آ جاتے ہیں تو اکمل من فی الحیوان، تو یہ ادراک اور جو فعل ہے یہ حیوان کی نسبت سے اس کے اندر مزید کیا ہو جائے گا، مزید اکمل ہو جائے گا، مزید کیا اس کے اندر گہرائی آ جائے گی. حیث یتجلی الفعل والادراک فی صور اوسع واکمہ، یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ جو فعل اور ادراک ہے یہ یتجلی کہاں پہ تجلی کریں گے، کیسے واضح ہو جائیں گے، فی صور اوسع واکمل، اس کی جو صورتیں بڑی وسیع قسم کی اور بڑی کامل اور کمال ترین کیا ہے اس کی صورتیں بنے گی. فعل بھی آپ کو ایکشن جو ہے وہ بھی کمال نظر آئے گا اور ادراک اور شعور کا مرلہ بھی وہ بھی کیا ہے آپ کو بلند ترین سطح پہ نظر آئے گا. فالفعل لیس مجرد نمو و حرکہ، یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو فعل ایسا نہیں ہے کہ فقط جی ان کے اندر افزائش ہو رہی ہے، یہ بڑے ہو رہے ہیں، یہ حرکت کر رہے ہیں، نہیں. یہاں پہ بلکہ کیا ہے انہ نمو مترقٍ فی الروح والجسد، یہاں پہ فعل کیا ہے ایک ایسی افزائش ہے کہ جو ترقی کر رہی ہے، اس کے اندر انسان کیا ترقی کرتا ہے. پھر روح والجسد، روح اور جسد دونوں میں کیا ترقی کرتا ہے. روح میں کیسے ترقی کرتا ہے، اپنے ذوق کو تبدیل کرتا ہے، احساسات کو تبدیل کرتا ہے، علم اور شعور کو کیا تبدیل کرتا ہے، تو اس کی روح کیا ہے کمال کی طرف جا رہی ہے، اسے کیا کہتے ہیں کمال کا سفر. جسم میں کیسے ترقی کرتا ہے، آج کل مختلف غذائیں وغیرہ آ گئی ہیں، باقی چیزیں اس کے ذریعے سے کیا اپنے آپ کو بہترین بناتا ہے تاکہ جسم کیا میرا بہترین سے بہترین رہے. وعمل وجہاد فی الحیات، اور اس کا باقاعدہ کیا ہے زندگی میں ایک اس کا عمل ہے اور ایک باقاعدہ محنت ہے اس زندگی کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو مزید کیا ہے آگے بڑھانے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو فعل ہے وہ انتہائی یہاں پہ کیا ہے اہمیت کا حامل ہے اور اس کے اندر مزید کیا ہے ترقی کا نظام جاری ہے. والادراک، اور اگر آپ انسانی ادراک کی بات کرتے ہیں تو لیس مجرد حسن، تو یہ فقط کیا ہے محسوس کرنا نہیں ہے کہ وانفعال و غریزہ کہ کسی کی وجہ سے کیا ہے انسان ری ایکٹ ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے اور ایک خواہش موجود ہے اس کے اندر جیسے جانوروں میں ہوتی ہے، اس کی حد تک فقط نہیں ہے، بلکہ کیا ہے انہ خیال و ذوق، یہاں پہ تو باقاعدہ ایک خیال پایا جاتا ہے، ایک جو ذوق شعر کا پایا جاتا ہے، حنان و عاطفہ، اس کے اندر کیا ہے محبت کے احساسات ہیں، نرمی کے احساسات ہیں، اس کے ذہن میں کیا ہے فکر ہے، تحلیل ہے، چیزوں کو کیا کرنا تعقل کرنا، سوچ و بچار کرنا، ایک بہت بڑی کیا ہے اس ذہن کے اندر چیز موجود ہے. ادراک کا ایک بہت بڑا مرتبہ موجود ہے جو جانوروں کے اندر کیا ہے موجود نہیں ہے. وہاں کذا، اور اسی طریقے سے کل مرتقینا، جتنا بھی ہم اوپر چلتے جائیں، نباتات سے شروع کیا جانوروں حیات میں ہے تو جتنا بھی ہم اوپر چلتے جائیں، فالحیات فی الموجودات المجردہ، ان چیزوں میں زندگی کے جو موجود ہیں اور موجود بھی کیا ہے المجردہ عن شوائب المادہ، کہ جس کے اندر مادہ کیا ہے نہیں ہے، وجود مجرد جیسے کہتے ہیں نا جو مادہ سے خالی ہے، غیر مادی وجود، جیسے ملائکہ لے لیں، روح کا وجود لے لیں، تو اس روح کو وجود کی جو حیات ہے جو زندگی ہے وہ تو کیا ہے ارفع و اکمل، وہ تو زیادہ ارفع بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی کامل ترین ہے. وہ مجردۃ عن نواقص الحیات، اور ان حیات کی کمیوں سے، خامیوں سے، نواقص سے یہ پاک ہے کہ جو حیات موجود ہے کائنات مادیہ میں، جو مادی کائنات میں جو نواقص ہیں ان سے یہ چیزیں پاک ہیں. ٹھیک ہے، فرض کریں وہاں پہ پریشان ہونا اور منفعل ہونا اور اس طرح کے جذبات نہیں ہیں، درد وغیرہ کے جذبات نہیں ہیں، فرض کریں جس کا تعلق کیا ہے جسم اور مادہ سے ہے. فالفعل فیہا اعظم، وہاں پہ جو اثر ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے اعظم ہے، بہت بڑا ہے، اور اس میں جو ادراک ہے وہ بھی بہت کیا ہے ارقہ طور پہ، یعنی اسی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی طاقت کم نہیں ہو جاتی بلکہ طاقت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے،
کیونکہ جو اس کی طاقت کی کمی تھی کہ وہ فقط سامنے دیکھ سکتا ہے، پیچھے نہیں دیکھ سکتا، وہ کس وجہ سے تھی؟ اس آنکھ کی وجہ سے تھی نا، جسم کی قید کی وجہ سے تھی۔ لیکن جب یہ اس قید سے آزاد ہوتا ہے تو پھر تو وہ ہر جگہ پہ دیکھ سکتا ہے۔ اچھا ایک جگہ پہ ہوگا دوسری جگہ پہ نہیں ہوگا، کس وجہ سے تھا؟ جسم کی وجہ سے تھا۔ جب جسم کی قید سے آزاد ہوگا تو ہر جگہ پہ جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو فیل کرنا ہے، ایک بڑی چیز کو اٹھا نہیں سکتا ہے، حرکت نہیں دے سکتا، وہ اس کی جسم کی کمزوری کی وجہ سے تھا۔ جب جسم کی کمزوری ختم ہوگی، روح کی طاقت آئے گی تو یہ کمزوری میں ختم ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا اس میں جو ایک بحث ہوتی ہے کہ بھئی موت کے بعد کیا انسان نہیں سن سکتا، کیا جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ نہیں جا سکتا، تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو وجود کی اگر آپ حیات کی بات کریں تو جو حیات مادہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے، اور وہ حیات جو مادہ کے بغیر ہوتی ہے وہ حیات کیا ہوتی ہے؟ کامل ترین ہوتی ہے، اس کے اندر کیا اور زیادہ طاقتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ موت کے بعد تو انسان کے اندر جو شعور اور ادراک ہے اور جو فعل کی کیفیت ہے وہ حیات کی کیا ہے؟ ارقی ترین اور بلند ترین کیا ہوتی ہے؟ ایک سطح ہوتی ہے۔ اب آگے آ جائیں جی، والحیات فی واجب الوجود، یہ ساری بحث کس کی ہو رہی تھی؟ حیات ممکنات کی بحث ہو رہی تھی۔ واجب الوجود کی حیات اگر آپ آ جائیں تو وہ بھی کیا ہے؟ من ھذا المقولہ، وہ بھی اسی طریقے سے ہوگی کہ اس کے اندر بھی آپ کو ایک فعل ثابت کرنا ہے اور ایک کیا ثابت کرنا ہے؟ ادراک ثابت کرنا ہے۔ لیکنھا لمکان واجبیت وجودی، لیکن چونکہ وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود کے اندر کیا واجبیت موجود ہے، تو منزہۃ عن کل نقص، اس کے اندر آپ ہر قسم کے نقص کو کیا کریں گے؟ ختم کریں گے، کوئی بھی اس کے اندر کیا ہے؟ کمی خامی نہیں ہوگی۔ فتکون حیاتہ تعالی، پس اللہ تعالیٰ کی جو حیات ہے عبارتن، وہ کس سے عبارت ہوگی؟ فتکون حیات تعالی عبارتن عن اتصافہ بالقدرت والعلم، کہ وہ متصف ہوگی کہ اس کے پاس قدرت ہے، یعنی فعل کی جگہ پہ کیا لیں گے؟ قدرت لیں گے، کہ ہر قسم کی قدرت ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر علم ہے، علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ قدرت اور جو علم ہے الکاملین، یہ مکمل ترین ہے، المنزہین، اور یہ دونوں پاک ہیں، عن ایت ادات، کسی بھی وسیلے سے، یعنی اللہ کو کسی وسیلے کی، کسی ٹول کی ضرورت بھی نہیں ہے، او انفعال، یا کسی چیز سے متاثر ہونا ہے، انفعال کی کیفیت بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے، او انتباہ صورت، یا اس کو کسی چیز کا علم کیسے حاصل ہو کہ فقط خیال کی صورت میں ہو، تو اس کی صورت کیا ہے؟ جسے کیا کہتے ہیں؟ علم حصولی کہتے ہیں، علم حصولی نام کی وہاں پہ چیز نہیں ہے، سارے کے سارے علم حضوری ہے۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا، اور اس کو کیسے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ کی حیات کو؟ کہ الفعالیہ والدراکیہ، یعنی فعل اور ادراک کی بجائے آپ کیا کہتے ہیں؟ الفعالیہ والدراکیہ کہتے ہیں، یعنی ممکنات کے اندر حیات کی جب آپ تعریف کرتے ہیں تو وہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ الحیات هو الموجود والمتصف بالفعل والادراک۔ جب واجب الوجود کی آپ حیات کی تعریف کریں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ هو الموجود والمتصف بالفعالیت والدراکیت، وہما صیغۃ مبالغۃ، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ مبالغہ کے صیغے ہیں، کس سے جی؟ فعل اور ادراک سے۔ فعل کے اندر جب مبالغہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ فعالہ، اور ادراک کے اندر مبالغہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ دراکہ۔ یہ ہم نے مبالغہ کے صیغے کیوں رکھے ہیں؟ للاشارۃ، تاکہ یہ اشارہ کریں کہ الی اعظم و اکمل مراتبہما، کہ ان دونوں کے جو مرتبے ہیں نا، فعل اور ادراک کے، یہ عظیم ترین مرتبے موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اتنا کافی ہے جی، وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔